السلام علیکم ناظرین۔ شام میں اسد خاندان کی 50 سالہ دور کا ایک ہفتے میں خاتمہ۔ آگے کیا ہوگا؟ ایک ہفتہ قبل تک شام کے حکمران بشر الاسد کا تختہ الٹنا ناقابل تصور تھا۔ اس وقت باغیوں نے شمال مغربی شام میں ادلب کی غرب سے اپنا جارحانہ مہم شروع کی تھی۔ اس شام کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ بشر الاسد نے اپنے والد حافظ الاسد کی موت کے بعد 2000 میں اقتدار میں آئے تھے۔ ان کے والد نے 29 سال تک ملک پر حکمرانی کی تھی اور اپنی بیٹی کی طرح ملک پر آہنی کنٹرول رکھتی تھی۔ بشر الاسد کو وراثت میں ایک ایسا ملک ملا جہاں حکومت کا کنٹرول سخت رہتا تھا اور ایسا سیاسی نظام تھا جس کے بارے میں ناقدین مخالفین کو دبانے کا الزام لگاتے تھے۔ کسی قسم کی اپوزیشن کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا۔ پہلے یہ امید تھی کہ چیزیں مختلف ہوگی، سب کام شفافیت سے ہوگی اور ظلم کم ہوگا، مگر یہ توقعات دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ اسد کو ہمیشہ ایک ایسے آدمی کے طور پر یاد رکھا جائے گا جس نے اپنی حکومت کے خلاف 2011 میں پرامن مظاہرین پر تشدد کر کے انہیں منتشر کیا۔ اس صورتحال نے خانہ جنگی کو جنم دیا جس میں 5 لاکھ لوگ ہلاک ہوئے اور 60 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے۔ روس اور ایران کی مدد سے اسد باغیوں کو کچل کر اپنے دور اقتدار کو وسعت دینے میں کامیاب رہے۔ روس نے اپنی فضائی طاقت استعمال کی جبکہ ایران نے شام میں اپنی فوجی ماؤنٹ بھیجی۔ لبنان میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا حزب اللہ نے شام میں تربیت یافتہ جنگجو تعینات کی، مگر اس بار یہ سب نہیں ہو سکا۔ شام کی اتحاد اپنے خود کو امور میں مصروف تھی اور انہوں نے شام کو تنہا چھوڑ دیا۔ ان کی مدد کے بغیر شامی دستے باغیوں کو روکنے میں ناکام رہے۔ بعض مقامات پر دستوں نے باغیوں کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ان باغیوں کو قیادت سہدگیر اسلامی گروپ حیت التحریر الشام نے کی ہے۔ پہلے باغیوں نے حلب پر قبضہ کیا جو ملک کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے۔ انہوں نے بہت کم مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر کچھ دن بعد حمص جیسے اہم شہر بھی باغیوں کے ہاتھ میں چلے گئے۔ دمشق تنہا رہ گیا تھا۔ یہ صرف کچھ گھنٹوں کی بات تھی۔ یوں باغی دارالحکومت میں داخل ہوئی جو اسد کی طاقت کا گڑھ تھا۔ مشرقی وسطی میں طاقت کا توازن بدل سکتا ہے۔ بلاشبہ اسد خاندان کی 50 سالہ دور کا خاتمہ ہے۔ اس تبدیلی خطے میں طاقت کے توازن کو بدل دے گی۔ خطے میں ایران کی اثر و رسوخ کو بڑا دھچکا لگا۔ اسد کی قیادت میں شام، ایران، حزب اللہ کے بیچ رابطوں کا حصہ تھا۔ حزب اللہ کو ہتھیار اور گولہ بارود کی ترسیل میں اس کا اہم کردار تھا۔ 1 سال سے اسرائیل کے خلاف جنگ میں حزب اللہ بھی کمزور ہوئے اور اس کا مستقبل غیر یقین کا شکار ہے۔ یمن میں ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کو بارہا فضائی کارروائی میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان تمام گروہوں کے علاوہ عراق میں ملیشیا اور غزہ میں حماس، ان سب کی مدد سے خطے میں ایران کا مزاحمت کا محور تشکیل پاتا ہے، مگر اب اس نیٹ ورک کو سنگین نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے اس نئی صورتحال کا خیر مقدم کیا جائے گا کیونکہ یہ ایران کو اپنے لیے ایک خطرہ سمجھتا ہے۔ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ ترکی کی مرضی کے بغیر یہ سب ممکن نہیں تھا۔ ترکی شام میں باغیوں کی حمایت کرتا ہے، مگر اس نے حیت التحریر شام کی پشت پناہی کے الزام کی تردید کی۔ کچھ دیر تک صدر طیب اردگان اسد پر زور دے رہے تھے کہ مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کا سفارتی حل تلاش کیا جائے تاکہ شامی پناہ گزین واپس لوٹ سکیں۔ ترکی میں ان کی تعداد 3 لاکھ تک ہے جو مقامی سطح پر ایک حساس مسئلہ بن چکا ہے، مگر اسد نے اس سے انکار کیا۔ کئی لوگ اسد کی ہی بیداری پر خوش ہیں، لیکن آگے کیا ہوگا؟ حیت التحریر شام کی جڑیں القاعدہ سے ملتی ہیں اور اس کا ایک تشدد ماضی ہے۔ کئی برسوں کے دوران اس گروہ نے خود کو شام کی ایک قومی قوت کے طور پر ظاہر کیا ہے اور ان کے حالیہ پیغامات میں سفارتی اور مفاہمت سوچ جھلکتی ہے، مگر اس کے باوجود کئی لوگ فوری طور پر مطمئن نہیں ہیں۔ انہیں تشویش ہے کہ حکومت گرانے کے بعد وہ آگے کیا کر دیں گے۔ ان ڈرامائی تبدیلیوں سے شام میں طاقت کا خلا پیدا ہو سکتا ہے، نتیجتاً مزید افراتفری اور تشدد کا خدشہ بھی ظاہر ہے۔